لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سامعین ذی قدر، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی 2 آیات کا بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ آج اگلی آیات کا ذکر ہوگا۔ گزشتہ آیات میں رحمان اور رحیم کی تشریح بیان کی تھی، تفصیل سے رحمان اور رحیم جو اللہ کی صفات ہیں وہ ذکر کی گئی تھی کہ رحمان کا مطلب کیا ہے اور رحیم کا مطلب کیا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، جو حساب کے دن کا مالک ہے۔ دین اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حساب کے دن کا مالک ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے اپنے نفس سے حساب لے لے۔ تو وہاں دانا لفظ استعمال ہوا جو اسی دین سے ہے، یعنی حساب کے معنی میں، اور دین کا معنی جزا اور بدلہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد روز آخرت ہے، قیامت کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس وقت حساب بھی لیں گے اور اچھے اعمال پر بدلہ بھی عطا کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اچھا، مالک فرمایا ہے کہ اللہ روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ اب مالک حقیقی تو اللہ ہی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے کچھ اختیارات بندے کو بھی دیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں دکان کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکان کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے کہ یہاں میری بادشاہت ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں میری ملکیت ہے۔ تو جو مجازی طور پر مالک ہیں وہ تو دنیا میں بھی ہم ہیں بعض چیزوں کے، لیکن قیامت کے دن حقیقی مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی، وہاں پھر کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے ہاں بھائی، دنیا میں اپنی بادشاہت، اپنے اقتدار اور اپنی سلطنت پر غرور کرنے والوں، فخر کرنے والوں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی شہنشاہی ہے؟ اب سب خاموش ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خود ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج اس اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے، اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی اس دن، اور اس دن اللہ رب العالمین حساب لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو حساب کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے کہاں خرچ کی، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا، میں نے تجھے جو ہے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کیسے گزاری، میں نے تجھے صحت دی تھی، تو نے صحت کہاں پر جو ہے صحت میں کیا کیا۔ تو اس طرح مطلب ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن حساب لیں گے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے پھر اللہ رب العالمین ان کو ان نیک اعمال کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ مالک یوم الدین اللہ روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو وہاں پر طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اللہ ان اعمال کے بدلے میں جو ہے ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمانا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ کیا اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جنت میں بے شمار اللہ کی نعمتیں ہوں گی،
وہاں پر جنت میں نہ کسی کو موت آئے گی، جنت میں نہ کوئی جو ہے کوئی بوڑھا ہوگا، جنت میں نہ کسی کو بیماری ہوگی، جنت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کی طرف سے، بے شمار نعمتیں ہوں گی، اور جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، میٹھے پانی کی نہر ہوگی، ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، پیش ہو جائے گا۔ تمہارا کوئی چیز کھانے کا دل کرے گا وہ تمہارے سامنے پیش ہو جائے گی۔ تو بھئی جنت میں اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اور یہاں مالک یوم الدین فرمایا ہے، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ دیکھو قاضی جو ہوتا ہے یعنی جج، فیصلہ کرنے والا، اس میں اور مالک میں فرق یہ ہے کہ قاضی یعنی جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور مالک جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا، اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، اب اس پر ایف آئی آر کٹ گئی، اب وہ جائے گا کہ بھئی کسی طرح ہمارے اس آدمی کو بچا لیا جائے، وہ ہائی کورٹ میں درخواست دے گا، ہائی کورٹ مسترد کر دے، سپریم کورٹ میں دے گا، سپریم کورٹ مسترد کر دے، تو اب وہ اگر صدر مملکت کے پاس جائے گا تو صدر مملکت کے پاس کوئی وکیل وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو اسے معافی دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا، تاکہ اللہ کے بندوں کو تسلی ہو، ہم اللہ کو مالک سمجھ کر جائیں کہ اللہ روز جزا کے مالک ہیں، ہم نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، اور وہ شخص کانپ رہا ہوگا اور بالکل پسینے سے شرابور ہوگا، کہے گا یا اللہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس کے گناہ گنواتے رہیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایک گناہ اور بھی کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے حدیث میں آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، فرمایا پہلے تو کانپ رہا تھا اور خوف تھا، اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں گناہ بھی تو کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ مالک ہے اس دن کا، اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے تو جو ہے گناہوں کے انبار لے جانے والے کو بھی اللہ معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہونا تو یہاں نعبدو کا چاہیے تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور نستعینو کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو ایاک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حصر کر دیتا ہے، یہ کلمہ نا کلام میں حصر پیدا کر دیتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور مدد مانگنے کے لیے بھی اگر کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب یہاں تک پہلی آیت میں اللہ کی تعریف تھی، پھر اللہ کی صفات بیان کر کے اللہ کی تعریف بیان ہوئی، اور پھر مالک یوم الدین میں روز جزا کا اور آخرت کا عقیدہ بیان کیا، اور یہاں سے جو ہے انسان اپنا تعلق اللہ سے بیان کر رہا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی چاہیے، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، قیام ہو تو اللہ کے لیے، رکوع ہو تو اللہ کے لیے۔ ہم التحیات میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ، یہ یا اللہ میری تمام بدنی عبادات تیرے لیے ہیں، والصلوات للہ، میری تمام جو ہے بدنی عبادات، مالی عبادات اور جو ہے جانی عبادات، یہ سب کی سب اللہ تیرے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ جو ہے، میرا نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو عبادت ہر قسم کی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
ایک ہے لفظ ہی اور ایک ہے بھی۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ مشرک میں اور زانی میں ایک چیز مشترک ہے، زانیہ عورت میں اور مشرک میں ایک چیز مشترک ہے کہ زانیہ کہتی ہے کہ میں تجھ سے بھی محبت کرتی ہوں، تجھ سے بھی، اور مشرک بھی کہتا ہے کہ میں اللہ تجھ سے بھی مانگتا ہوں اور میں فلاں فلاں سے بھی مانگتا ہوں۔ لیکن جو موحد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تجھ سے ہی مانگتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کا مطلب کہ اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، جس میں یہ تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم کسی سے سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، جب کوئی سوال کرو، کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، یعنی ہر چیز اللہ سے مانگی جائے، کہ بھئی بندہ راستے میں جا رہا ہے اللہ سے مانگے یا اللہ کوئی سواری مل جائے، اب سواری مل گئی، یا اللہ میں فلاں منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں۔ کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی یعنی چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، تو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی آواز کا، پکارنے والے کی ندا کا جواب بھی دیتا ہوں، یعنی اس کی بات کو سنتا ہوں۔ تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبد الوہاب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے خزانے میں نہ ہو۔ اسی طرح پیر نصیر الدین گولڑوی صاحب نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت، کتاب لکھی، اس میں انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ آپ وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ اس کے ہم قائل ہیں، وسیلے کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگوں کا، صالحین کا وسیلہ دے کر کہ یا اللہ یہ تیرے فلاں ایک بندے ہیں اور میں یا اللہ تیرے نبی کا امتی ہوں، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، تو اس طرح مانگنا اللہ ہی سے مانگا جائے یہ جائز ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر ڈاکٹر سے کیوں مدد مانگتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو بھائی ڈاکٹر سے بھی تو مانگتے ہیں، یا کسی سے پانی مانگ رہے ہو یہ بھی تو مدد مانگنا ہے کہ مجھے پانی پلا دو۔ ایک ہے اسباب کے تحت کسی سے کچھ مانگنا، اور ایک ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر مانگنا۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک سبب ہے، ہاں ڈاکٹر کو اگر ہم سمجھیں کہ شفا دینے والا بھی یہی ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جو دوائی لینے جا رہے ہیں وہ دوائی سبب ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ڈاکٹر ہی شفا دے گا تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح اگر میرے جسم میں کہیں درد ہے تو میں دوائی کھاؤں گا تو یہ دوائی کھانا ایک سبب ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ایک سبب ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ یہ فلاں جو ہے نا میرا درد ٹھیک کر دے تو یہ شرک ہے، کیونکہ درد ٹھیک کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جس سے ہم مانگ رہے ہیں نا اس کا حاضر ناظر ہونا، اس کا عالم الغیب ہونا، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور حاضر ناظر صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جب ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں گویا کہ ہم اس کو حاضر ناظر جان رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہر مسئلے سے واقف ہے اور ہماری پکار کو سن رہا ہے، اور ہم اسے عالم الغیب سمجھ لیں، جبکہ فقہ کی
बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में ये बात लिखी है कि अरवाहुल मशाइख हाजिरत आलम काफिर, कि जो शख्स मशाइख के अरवाह को हाजिर नाजिर समझे कि हर वक्त वो हर जगह अल्लाह की तरह हाजिर नाजिर है, हमारी पुकार को भी सुन रहे हैं, हमारे मसलों को जानते हैं, तो ऐसा शख्स जो है वो काफिर हो जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ जब हम नमाज में कह रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो ये हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो ही का लफ्ज़ ही बता रहा है कि अल्लाह ही मदद के और अल्लाह इबादत के लायक है, कोई और ज़ात मदद और इबादत के लायक नहीं है। काफ़ी है अल्लाह सब की हाजत रवाई के लिए, अम्बिया औलिया फ़कत रहनुमाई के लिए। कहते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। नमाज में हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, और बाहर निकल के हम फिर गैरुल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दें, तो ये शिरक है। तो भाई ये 2 आयत का आज दर्स था। इंशाअल्लाह आगे यहाँ तक इंसान ने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बयान किया कि अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं।